حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بیت المقدس سے لگ کر جو ہوائیں چلتی ہے اور جو پانی گزرتا ہے اس کا کیا مقام ہے، سماعت کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں الانہار کلھا والریاح من تحت صخرۃ بیت المقدس، کہ جتنی بھی نہریں ہیں اور جتنی بھی ہوائیں ہیں، یہ تمام نہریں، یہ تمام ہوائیں بیت المقدس کے اس چٹان کے نیچے سے ہو کر کے گزرتی ہیں، ہو کر کے گزرتی، سبحان اللہ۔ اور حضرت نوف بقالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کے اس چٹان کے نیچے سے جنت سے 4 نہریں جاری ہوتی ہیں، جس میں سے پہلی نہر کا نام ہے سیحان، دوسری نہر کا نام ہے جیحان، اور تیسری نہر کا نام ہے نیل یعنی دریائے نیل، اور چوتھی یہ دریائے فرات جو جنت ہے۔ اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا کے جڑ سے یہ 4 نہریں جاری ہوتی ہیں، اور پھر بیت المقدس کے اس صخرہ، اس چٹان کے نیچے سے ہو کر کے یہ تمام نہریں گزرتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ نوف بقالی کی روایت کے مطابق جیحان، سیحان، دریائے نیل اور دریائے فرات یہ سب جو ہے جنتی نہریں ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آگے حدیث پاک سماعت کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے من مات فی بیت المقدس فکأنما مات فی السماء، یعنی اگر کوئی بیت المقدس میں انتقال کر جائے، فوت ہو جائے، تو گویا کہ وہ آسمانی دنیا میں فوت ہوا، آسمانی دنیا میں گویا کہ اس کا انتقال ہوا۔ اور حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں من دفن فی بیت المقدس فقد جاز الصراط وعنہ قال مقبور بیت المقدس لا يعذب، کہ جو بیت المقدس کے آس پاس میں دفن ہو جائے تو گویا کہ وہ پل صراط کو پار کر لے گا، اور کوئی بیت المقدس میں یا اس کے ارد گرد میں دفن ہو جس کی قبر ہو لا يعذب، اس لا يعذب اللہ اسے عذاب میں ہرگز مبتلا نہیں فرمائے گا، کیونکہ انبیاء کرام کی مزارات ہے اور ہر نبی سے بیت المقدس کو نسبت ہے، رشتہ ہے، ہر نبی نے کچھ نہ کچھ وہاں پر تعمیر کیا ہے، انبیاء کرام کا گزر بسر ہوا ہے، انبیاء کرام کی مزارات ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یقیناً ان نفوس قدسیہ کے بیچ میں اگر کوئی مسلمان انتقال کر جائے اور وہیں دفن ہو جائے تو یقیناً اللہ کی رحمت اسے گوارا نہیں کرے گی کہ اس بندے کو عذاب میں مبتلا فرمائے۔ تو وہاں اگر کوئی دفن ہوگا تو وہ بھی خوش نصیب ہے کہ اللہ اسے عذاب میں مبتلا ہرگز نہیں فرمائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں من دفن فی بیت المقدس نجا من فتنة القبر وضیقہ، یعنی اگر کوئی بیت المقدس میں دفن ہو جائے وہ قبر کے فتنوں سے اور اس کی تنگی سے نجات پالے گا، قبر کے فتنوں سے، قبر کے عذاب سے، قبر کے دبانے سے، قبر کی تنگی سے، قبر کے اندھیرے سے وہ بندہ نجات پالے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عدی مازنی کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے انہا روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی بیت المقدس یہ ریاض الجنہ میں سے ہے اور اس کا مقام بہت بلند ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کے آس پاس میں رہنے والے یہ اللہ کے پڑوسی ہیں، جیران اللہ تعالی، یہ اللہ کے پڑوسی ہیں، وحق علی اللہ تعالی اللہ يعذب جیرانہ، اور اللہ کی رحمت پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو عذاب میں ہرگز مبتلا نہ کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ آج فلسطین کے مسلمان جو بیت المقدس کے ارد گرد رہتے ہیں یقیناً وہ اللہ کے پڑوسی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ان پر ہوگا، آج نہیں تو کل ایک نہ ایک دن انشاءاللہ فلسطین کے مسلمانوں کی تائید غیبی ہوگی اور رحمت خداوندی کے وہ مستحق ہوں گے، اور اللہ رب العزت انہیں فتح و کامرانی اور نصرت اور اپنی مدد سے نوازے گا، کیونکہ وہ اللہ کے پڑوسی ہیں، انہیں اللہ ہرگز عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے ان سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے
آسمان کی جنت سے ایک دروازہ بیت المقدس کی طرف کھولا ہے، جہاں سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ہر صبح کو اللہ کی رحمتوں کا نزول اس جنتی دروازے سے، آسمان کے دروازے سے ہو کر بیت المقدس میں آتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور بیت المقدس ہی پر ایک ایسا اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہے کہ اگر اس سائے میں کوئی بیمار شخص آ جائے تو فرمایا گیا شفاء من کل داء، وہ ہر طرح کی بیماری سے شفا پا جائے گا، کیونکہ وہ سایہ، وہ ہوا، وہ سب کچھ جنت میں سے ہو کر کے گزر رہا ہے۔ تو یہ مقام ہے بیت المقدس کا۔ اور سنیے، حضرت مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہر رات کو 70,000 فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور وہ بیت المقدس میں آتے ہیں، یحللون اللہ ویسبحونہ ویقدسونہ ویحمدون اللہ وَيَحْمَدُونَ اللَّهَ لَا يَعُودُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ 70,000 فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور بیت المقدس میں جاتے ہیں، اللہ کی تسبیح و تہلیل بیان کرتے ہیں، اللہ کی تحمید یعنی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور وہ قیامت تک کے لیے دوبارہ پلٹ کر نہیں جائیں گے۔ اور بیت المقدس کی زمین کتنی قابل احترام زمین ہے، سماعت کریں۔ حضرت مقاتل ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی سرزمین پر ہر دن اپنی نظر رحمت سے اسے نوازتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے۔ یہ وہ زمین ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے، عروج کے لیے وہاں پر براق کو بھیجا، اور پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر شروع ہوتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی وصیت فرمائی تھی، اور آپ کی یہ خواہش تھی، ایک روایت میں آتا ہے کہ انہیں بیت المقدس میں دفن کیا جائے، اور فرمایا گیا وَيَغْفِرُ اللَّهُ تَعَالَى لِمَنْ أَتَى بَيْتَ الْمُقَدَّسِ، یعنی اللہ رب العزت ہر اس شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے جو بیت المقدس میں آتا ہے۔ میں آپ کو حدیثیں ہی حدیثیں سنا رہا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، بس یہ حدیثیں سماعت کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آپ کی نسلیں اور پوری دنیا انشاءاللہ بیت المقدس کی بقا، اس کی حفاظت کے لیے سرگرم عمل ہو جائیں گی۔ سماعت فرمائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان خیار امتی ہاجرہ ہجرتن بعد ہجرتن الی بیت المقدس، یعنی کہ میری امت میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو ہجرت کرنے کے بعد پھر سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کرے۔ اور فرمایا گیا کہ اگر کوئی وہاں پر وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے یا 4 رکعت نماز پڑھے، تو اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر اللہ آپ کو توفیق دے بیت المقدس جانے کی تو آپ ضرور وہاں نماز ادا ضرور کیجئے گا، اور اللہ کی رحمتوں کا حصہ ضرور لیجئے گا۔ اب جو بیت المقدس میں رہ کر اور آس پاس کے لوگ آج جو تکلیف برداشت کر رہے ہیں، جو مصیبت جھیل رہے ہیں، اس پر اللہ نے کیا ثواب رکھا ہے، سماعت فرمائیں۔ فرمایا گیا کہ بیت المقدس کی تکلیف اور اذیت پر، اس کی شدت پر کوئی صبر کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اس طرح سے آئے گا کہ اس کے دائیں، اس کے بائیں، اس کے آگے، اس کے پیچھے، اس کے اوپر، اس کے نیچے، ہر طرف اللہ رب العزت کی طرف سے تیار کردہ جنتی رزق ہوگا، اور اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یقیناً جو مسلمان وہاں بیت المقدس کی حمایت، حفاظت میں، اس کے بچاؤ کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کر رہے ہیں، یقیناً وہ اپنے گناہوں کو بھی معاف کرا رہے ہیں، اور وہ جنت میں داخلہ لینے کی وہ ایک طرح کی الحمدللہ کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بیت المقدس میں صبر کرنے کے سلسلے میں نے حدیث پاک پڑھ کر سنایا۔ اب وہاں جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے کیا میرے آقا نے فرمایا وَمَنْ صَامَ يَوْمًا بِبَيْتِ الْمُقَدَّسِ كَانَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ، کہ اگر کوئی بیت المقدس میں روزہ رکھے ایک دن کا تو اس کا روزہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ اسے دلا دے گا، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ روزہ بھی ضرور رکھیں اگر اللہ نے آپ کو بیت المقدس کی زیارت کے لیے توفیق عطا فرمائی ہے۔ آخری حدیث سماعت کریں، جو وہاں رہتے ہیں ان کا کیا مقام ہے۔
فرمایا گیا وما یسکن احد فی بیت المقدس حتی یشرع فیہ 70 ملک ویقول اللہ تعالی للمقبول فی بیت المقدس تجاورنی فی داری الا وان الجنت داری لا یجاورنی الا مغفور له، کہ اگر کوئی جو بیت المقدس میں رہتا ہے، وما یسکن رہتا ہے، فرمایا گیا کہ 70 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور قیامت کے دن انشاءاللہ شفاعت بھی اس کی کرائیں گے، اور اللہ تعالی بیت المقدس کی سرزمین پر دفن ہونے والے لوگوں سے قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا تجاورنی فی داری، تم نے میرے گھر کو یعنی مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو اپنا پڑوس بنایا اور تم اس کے پڑوس میں آ کر رہے، سن لو جنت میرا گھر ہے، تم انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، الا مغفور له، اور اس کے علاوہ جو بھی جن کے بھی گناہ بخش دیے گئے ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے، اور جو بیت المقدس کے آس پاس میں اس کے پڑوس میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان تمام حدیثوں کو سننے کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیت المقدس کی سلسلے میں خوب دعا کرنے کی اللہ ہم کو توفیق دے۔ دعا کریں انشاءاللہ العظیم ایک نہ ایک دن جیت، فتح، کامرانی اور نصرت الہی، یہ سماعی تمام چیزیں انشاءاللہ مسلمانوں کو اور خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد جتنے بھی مقامات مقدسہ ہیں ان کی حفاظت اللہ اپنے ذمہ کرم پر لے لے، اور وہاں کے مسلمانوں کی بھی حفاظت اللہ اپنے ذمہ کرم پر لے لے۔ اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، اور جو شہید ہو رہے ہیں اللہ ان سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔